آج تک یہ نہیں ہو سکا ہے کہ وہ زلزلے کی پیشگوئی کرے؟ یس، کم مدتی پیشن گوئی بہت مشکل ہے. میں چمن فالٹ کی بات کر رہا ہوں. چمن کے فالٹ کے تھوڑے سے یہاں پہ کمزور بلڈنگز کو گرا سکتے ہیں، مگر چمن فالٹ شاید کوئٹہ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا. پرانا چمن نیا چمن یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ ہاں، یہ 1892 میں ایک زلزلہ آیا تھا جو موجودہ پرانا چمن ہے، یہ یہاں سے یہ فالٹ گزر رہی ہے. تو چمن فالٹ واقعی ایکٹیو فالٹ ہے اور اس پر آئندہ 6 سے 8 سالوں میں زلزلے کے امکانات ہے. اچھا، یہ ایکٹیو فالٹ ہے؟ جی، کوئٹہ فالٹ اور غازہ بند فالٹ بھی ایکٹیو ہے. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. گزشتہ 2-3 روز سے ایک خبر جو ہے گردش کر رہی ہے کہ پاکستان میں خاص کر بلوچستان میں چمن فالٹ کے باعث ایک خوفناک زلزلہ آنے والا ہے. 48 گھنٹے بھی دیے ہیں، لوگ سارے جو ہے خوف و ہراس کا شکار ہے. ہم نے ضروری سمجھا کہ اس سوال کا جواب ہمارے ساتھ ماہر زلزلہ، سابق پروفیسر یونیورسٹی آف بلوچستان جیولوجی کے ماہر ارضیات ڈاکٹر دین محمد کاکڑ صاحب موجود ہیں. سر، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا آنے کا اور ٹائم دینے کا. سر، تھوڑا سا یہ بتائیں، ایک ڈچ یعنی یورپین کوئی سائنٹسٹ ہے، سائنسدان ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ جو 48 گھنٹے ہے ان میں بلوچستان میں ایک خطرناک زلزلہ جو ہے آ سکتا ہے. کیا کوئی آج تک ایسا سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ وقت سے پہلے بتا سکے کہ زلزلے نے کس وقت آنا ہے؟ زلزلے کے حوالے سے اب تک اتنی شارٹ پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. شارٹ ٹرم پریڈکشن بہت مشکل ہے. لانگ ٹرم پریڈکشن ہم بھی کرتے رہے ہیں، اور اس چمن فالٹ کے حوالے سے ہم نے اس پہ ہم پچھلے 8-10 سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں. تو چمن فالٹ واقعی ایکٹیو فالٹ ہے اور اس پر زلزلہ لوڈ ہے. اس کے بارے میں آپ کے پاس آؤں گا. سر، میں تھوڑا سا یہ پوچھ رہا ہوں، یہ جو ڈچ سائنسدان ہے اس نے کہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں خوفناک زلزلہ آ سکتا ہے، اور یہ بھی بتا رہے کہ شاید ترکی کے حوالے سے بھی اس نے کچھ کہا تھا. اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بتائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن تو اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے ترکی کے حوالے سے بات کی تھی، اور ترکی والی بھی زلزلے کے بعد اس کی پیشن گوئی کا پتہ چلا، زلزلے سے پہلے اس کا پتہ نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ اس نے اس وقت بھی کہا تھا 3 دن کے بعد کہ پاکستان میں زلزلہ آئے گا، اور اس کے لیے بھی انہوں نے 3 دن دیے تھے، مگر وہ فیل ہوا. اس کی وہ پیشن گوئی صحیح ثابت نہیں ہوئی. تو اس لیے اس وقت دنیا کا معتبر جو ذرائع ہے ارتھکویک کے حوالے سے، اس کی پیشن گوئی کے حوالے سے، وہ USGS ہے. USGS اس سائنسدان کو اس طریقے سے سیریس نہیں لے رہا ہے کہ یعنی امریکن جیولوجیکل سروے جو ہے USGS، وہ اس کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے. اور آج تک اس طرح کی شارٹ ٹرم پریڈکشن کہیں پر نہیں ہو سکی ہے. ہم اگر سادہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اتنے کم وقت میں کوئی بھی آج تک یہ نہیں ہو سکا ہے کہ وہ زلزلے کی پیشگوئی کرے؟ یس، کم مدتی پیشن گوئی بہت مشکل ہے. سائنس میں اس وقت تک ممکن نہیں ہے. البتہ لانگ ٹرم یا لمبے عرصے کے لیے پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ جن علاقوں میں فالٹس موجود ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اس پر ہم نے ایکوپمنٹس بھی لگائے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم بات بھی کر سکتے ہیں کہ آئندہ 5 سال میں 10 سالوں میں کہاں پہ زلزلہ آ سکتا ہے. یہ بات ہم بھی کرتے رہے. تو چمن فالٹ واقعی ایکٹیو فالٹ ہے، اور اس پر آئندہ 6 سے 8 سالوں میں زلزلے کے امکانات ہے. یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے؟ کوئٹہ شہر کو، بلوچستان کے کن علاقوں کو چمن فالٹ سے خطرہ ہے؟ یہ تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین چمن فالٹ یہ ویسے کابل کے ساؤتھ سے یعنی جنوب سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ یہاں پر افغانستان سے ہوتا ہوا چمن شہر کے اندر سے جو پرانا چمن ہے، اس پہاڑی سلسلے کے دامن سے یہ ہوتا ہوا نوشکی پہنچتا ہے، اور نوشکی کے بعد یہ کلات سے پھر یہ خضدار سے آواران، اور پھر یہ اس طریقے سے سمندر میں جا کے عربین سمندر میں
یہ کوئٹہ تک آتا ہے یہ کوئٹہ کا ایک علیحدہ فالٹ سسٹم ہے. اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا. میں چمن فالٹ کی بات کر رہا ہوں. چمن کے فالٹ کے تھوڑے سے یہاں پہ کمزور بلڈنگز کو گرا سکتے ہیں، مگر چمن فالٹ شاید کوئٹہ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا. اچھا سر، تھوڑا سا بتائیں، یہ جو پرانا چمن کہتے ہیں زوڑ چمن نوئی چمن، پرانا چمن نیا چمن، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ ہاں، یہ 1892 میں ایک زلزلہ آیا تھا جو موجودہ پرانا چمن ہے، یہ یہاں سے یہ فالٹ گزر رہی ہے، اور اس نے اس وقت چونکہ برٹش دور تھا تو ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی. جہاں پہ ریلوے لائن بچھائی گئی تھی اس پہ 1 میٹر کی ڈسپلیسمنٹ ریلوے کے اکراس ہو گئی تھی. تو اس وقت پتہ چلا کہ یہاں پر 2 پلیٹ باؤنڈریز موجود ہے، ایک کو انڈین پلیٹ کہتے ہیں، دوسرا کو یوریشین. یعنی اس کی مشرقی سائڈ پہ انڈین پلیٹ ہے اور اس چمن فالٹ کے مغربی سائڈ کے اوپر ایرویژن پلیٹ ہے. تو ان 2 پلیٹس کے درمیان مسلسل حرکت جاری ہے، اور اس کے ذیلی فالٹس بھی موجود ہے، جس میں کوئٹہ فالٹ ہے، غازہ بند فالٹ ہے، نال اور ناچ فالٹ ہے. یہ بڑے بڑے فالٹس جو ہے پیرالل ایک دوسرے کے ساتھ، درمیان میں فاصلہ ہے مگر ایک دوسرے کے ساتھ پیرالل جا رہے ہیں. کوئٹہ فالٹ جس کو چلتن فالٹ کہا جاتا ہے، کوئٹہ کو کہاں سے خطرہ ہے، یہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ ہاں، کوئٹہ کو ایک تو یہ اپنا فالٹ جو ہے 1935 میں جو زلزلہ آیا تھا، 1935 کا جو زلزلہ تھا، یہ خلات سے زمین کے اندر دراڑ پیدا ہوئی، اور یہ بروری کے پہاڑوں کے دامن تک سے ہوتا ہوا پھر ہماری جو ایئرپورٹ ہے یہاں تک یہ رپچر